اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 تا 49 یعنی 46 to 49 میں فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا ووعد الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ وکبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی سورہ کہف کی 46 سے 49 تک، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہترین ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم لوگ زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے اور تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلے دن میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس۔ اسی طرح
جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، ایسے نامہ اعمال سے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حرکت اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد مال و دولت، بیوی بچے اور دوسری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں وغیرہ وغیرہ، جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، آج محل بنا لوں، بنگلے بنا لوں، گاڑیاں بنا لوں، بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤں تو وہ کم سے کم آسانی سے زندگی گزارے میرے بچے، سکون آسودگی والی زندگی۔ یہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ سب راحت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب ہم نے صرف دنیا میں آپ کو بھیجا نا تو صرف اس کے کام بھی ہیں۔ باقی رہ جانے میں چیز تو وہ ہے جو آپ نے نیکیاں کی، جو اچھے کام کیے، جو آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یا جو ہمارے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں نا، وہ کام میں آئے گی۔ یہ سب چیزیں کسی کام میں آنے والی نہیں ہیں، سب یہیں رہ جانے والی ہیں۔ اور یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا ثواب آئندہ آپ کے کام میں آئے گا۔ اس دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ نہ میرا کچھ ہے نہ آپ کا کچھ ہے، نہ میرا کچھ ہے نہ آپ کا کچھ ہے۔ یہ بولتے ہیں نا یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ میرے اولاد ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ فلانا ہے، کوئی میرا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا ہے۔ اس نے ہمیں یہ تمام چیزیں امانتاً دی ہیں۔ اولاد جو دی ہے نا وہ بھی امانت ہے۔ یہ جو پیسہ دے رہا ہے وہ ہمیں جو دے رہا ہے نا پیسہ، یہ بھی امانت ہے، تو وہ دے کر آزما رہا ہے آپ کو۔ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، آپ کو دے رہا ہے، آزما رہا ہے کہ میرے پیچھے خرچ کرتا ہے یا اپنے پیچھے خرچ کرتا ہے یا اپنے اولاد کے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ سمجھے نا، کہاں خرچ کر رہے ہیں ہم یہ پیسہ، ہم اس کا حساب آپ سے لیں گے۔ اتنے سال تمہاری زندگی تھی، تم نے ان سالوں میں کیا کیا، اس سال میں رہے۔ ہاں، جو کام تم نے اچھے کیے اور جہاں اچھی جگہوں پہ خرچ کیا وہ تمہاری آگے کام میں آنے والی ہے، باقی سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال صحیح نہیں کیا، جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کا استعمال صحیح نہیں کیا یا ان کی حفاظت نہیں فرمائی، تو آگے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگر ان امانتوں کو ہم نے خیر کے ساتھ پورا کر دیا تو وہ جو ہے وہ آگے جو ہم نے بھیجا نا وہ ہمارے کام آئے گا، باقی سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا، یہ محض مثال کے طور پر ہے، ورنہ تمام اعمال حسنہ اس میں داخل ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم سیکھا جائے جو جاری رہے، یا پھر کوئی نیک رسم چلائی جائے، مثلا مسجد بنوائی جائے، کنواں کھدوایا جائے، سرائے تعمیر کرائے جائیں وغیرہ وغیرہ، یا پھر اولاد کی اچھی تربیت کر کے چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ کام ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین بدلہ مل سکتا ہے،
اور انسان اچھی توقعات بھی قائم کر سکتا ہے. اس فانی دنیا کی وسائل خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقل مندی نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کیا؟ کہ ہم نے جو راستہ تمہیں بتایا، دن میں آپ 5 دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ آپ جو 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں اللہ میاں کو؟ نمازیں جو پڑھتے ہیں آپ تو دن میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ اور کتنے مرتبہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ بولتے ہیں نا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو پھر سیدھے راستے پہ آتے کیوں نہیں بھائی؟ دن میں 50 مطلب آپ جو کرتے ہیں 94 سجدے 94 سجدے کرتے ہیں، تو آپ اب تک اتنی بڑی لمبی زندگی میں 50 سالہ زندگی میں آپ نے زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، 94 سجدے روزانہ کرتے رہے، اور اس کے علاوہ تہجد کے یا اور نفل نمازوں کے سجدے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، وہ سب ہو گئے، اس کے باوجود آپ لائن پہ آئے کیوں نہیں میرے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسی لیے نہیں ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نا دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، صرف کھڑے ہوتے ہیں. وہ دکاندار تھا نا، عصر کی نماز میں مولوی صاحب نے سلام پھیرا تو مولوی کو بولتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں مولوی صاحب آپ نے آج 3 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ بولے نہیں میں نے 4 پڑھائی ہے. امام صاحب بولے نہیں میں نے 3، امام صاحب بولے 4 پڑھائی. بولتا نہیں تم نے آپ نے 3 پڑھائی ہیں. تو بولے تو کیسے بول سکتا ہے؟ بولتا ہے اس طرح بولتا ہوں، 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک جو میری دکان ہے اس کا میں حساب کرتا ہوں، تیسری کا ہی ہوا، چوتھی کا تو ہوا ہی نہیں، تو اس لیے چوتھی کا تو پڑھا ہی نہیں آپ نے. تو ہمارے دماغ ہوتے ہیں وہاں پہ، سمجھے نا، کہ چیک آنے والا ہے، چیک جانے والا ہے، اس سے کس طرح آج اس سے جھوٹ بول کے کس طرح ٹائم لے لوں گا، کیا کروں گا، ہمارا دماغ اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے مسجد بنوائی جائے. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ اللہ نہیں بول رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں شاید یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسجد بنوائی جائے، کنواں کھدوا دیا جائے، مسافر خانے بنا دیے جائیں، یہ سب یہ اللہ نہیں بول رہے ہیں، یہ ہم بول رہے ہیں. مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے کبھی نہیں بنے گی، سوچ لینا پہلے. وہاں بھی ہم اللہ میں کو چکما دیتے ہیں، وہاں بھی فی زمانہ اللہ میاں کو ہم چکما دیتے ہیں کہ میں جو ہوں زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ میں اسماعیل بھائی کو دے دیتا ہوں اور 2 دن کے بعد ان سے واپس لے لیتا ہوں. وہ زکوٰۃ کے مد میں ان کے پیسے تھے، زکوٰۃ کے مد کے پیسے جو ہے نا وہ مجھے دوسرے حساب میں لا کے مجھے دے دیتے ہیں، پھر میں اس سے مسجد تعمیر کرواتا ہوں. برا نہیں ماننا بھائی، جو بات کر رہا ہوں اسے غور سے سنیں، اور حقیقت میں یہی ہو رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے اتنے کروڑوں روپے اور اربوں روپے لے کے بیٹھے ہوئے نا وہ سب اسی طرح ہیں. تو زکوٰۃ سے پیسے سے مسجد نہیں بنتی. ہم تو زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں، صدقے کے پیسے سے مسجد بنا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہو گیا. بہرحال یہ تو ایک مثال دی تھی، ٹھیک ہے نا. سرائے تعمیر کرواتے ہیں، یعنی مسافر خانے، تاکہ لوگ آرام کریں. کنواں کھدوائیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پہ کنواں کھدوا دیں، ٹیوب ویل لگوا دیں، مثال کے طور پہ یہ سب کام کرنے ہیں. تو یہ کام اچھے ہیں، لیکن ان سب سے اچھا کام جو ہے وہ یہ بتایا کہ ان سب کاموں کے ذریعے آپ کے لیے پیسے، حلال پیسے ہوں گے تو یہ سارے کام جو ہے نا آپ کے نفع دیں گے، باقی آپ کو نفع دینے والے نہیں ہیں. تو اس سے سب سے بہتر اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر کے جائیں، تاکہ آپ کے بعد دوسرے کو پریشان نہ کرے. وہ جب آپ اولاد کی تربیت اچھی کر کے نہیں جائیں گے نا تو وہ دوسروں کو پریشان کرے گی، ہے نا. آپ کے باپ کے بھائی کے پاس جا کے بولے میں تمہارا بھائی تو ایسا تھا، پیسے ہی نہیں چھوڑ گئے، ہم تو یہاں مصیبت میں پھکڑ ہو گئے. چھوڑ کے بھی گیا تو کتنا کروڑ روپے چھوڑ کے گیا یار، کچھ زیادہ بنا تھا جب اتنا بنا تھا. تو یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ معاف کرے کوئی
اچھے الفاظ سننے کو نہیں ملتے. تو اس لیے اس کی تربیت ایسی جائے کہ وہ صبر و شکر کے ساتھ اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے, سمجھے نا. اور یہاں بیٹھ کر, اس دنیا میں بیٹھ کر لمبی چوڑی پلاننگ کرنا کہ سپر ہائی وے کے اوپر جو 100 ایکڑ زمین خرید لوں گا تو خانقاہ بنا دوں گا, تو قبرستان بنا دوں گا, تو یہ کر دوں گا, اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پلاننگ ساری کی ساری دھری رہ جائے گی. 1 سیکنڈ میں جو سانس اندر گیا نا وہ پتہ نہیں باہر آتا بھی ہے نہیں, اور جو باہر نکل گیا وہ واپس دوبارہ اندر جاتا بھی ہے نہیں. تو لمبی پلاننگ نہیں کرنی, جو کام کرنے کا ہے وہی کرنے کا ہے. جو آپ, جیسے میں نے آپ سے کیا کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کیا بولتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, تو اس راستے کو اپنانا ہے. تو اس لیے جب آپ اس راستے کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کے اندر پلاننگ بھی ختم ہو جائے گی, اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ مجھے جانے والا ہوں نا, میں تو کسی وقت بھی چلا جاؤں گا, کوئی بھروسہ نہیں کس وقت چلا جاؤں, تو کم سے کم ان چکر میں تو رہ جائیں گے. جب قیامت آئے گی تو پہاڑ جیسی سخت مخلوق بھی اپنی جگہ سے چلائی جائے گی, اور اس کی چٹانیں دھنی ہوئی روئی کی طرح فضا میں اڑتی پھریں گی, اور زمین کے تمام ابھار ختم ہو جائیں گے, اور سطح ہموار ہو جائے گی, یعنی کھلی جگہ ہو جائے گی. یہ ذرا غور طلب بات ہے. ابھی تو پہاڑ نظر آ رہے ہیں سامنے بھی, دیکھیں ڈیسر ٹاؤن کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, گورنگٹن کی پہاڑی ہیں, ان کو تو زیادہ ہی نظر آتے ہوں گے. ہمارے نورالدین بھائی کو رہتے ہی وہیں پر ہیں, پہاڑیوں کے دامن میں رہتے ہیں. ہاں, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قیامت ہم برپا کریں گے نا, اول تو ہم برپا کریں گے نہیں, تم ہی لاؤ گے قیامت. تم اپنے اعمال ایسے کر دو گے کہ خود بخود قیامت آ جائے گی. آ ہی رہی نا, دیکھیں نا ترکی کے اندر کیا ہوا, شام میں کیا ہوا. سوچنے کو سمجھ, جو بات ہے وہ سیدھی بات کرے نا, تو وہی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, زمین پوری میدان بن جائے گی, وہاں سر چھپانے کی جگہ ملنے والی نہیں ہے. اسی لیے وہ میدان بنا دی جائے گی کہ کوئی چھپ نہیں سکے گا اللہ میں سے. وہ تو خیر ہر جگہ دیکھ لیتا ہے, دل کے اندر دیکھ لیتا ہے, تو پہاڑ کے پیچھے یا زمین کے اندر کہیں بھی ہم چلے جائیں اس کو تو نظر آنا ہے, لیکن وہ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھے گا, اور کہیں چھپنے کی اس کو جگہ ملنے والی نہیں ہے. اور اس وقت کوئی شخص بھی خدائی عدالت سے غیر حاضر نہ ہو سکے گا. اللہ کی عدالت میں ہر آدمی موجود ہوگا, جو جس دن سے کائنات بنی اور جب کام ختم ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.